سلطان المحققین امام العارفین حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمدی یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جلیل القدر شخصیت ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر عہد اور ہر صدی کے لوگوں نے آپ سے فیض اٹھایا ہے۔ آپ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور ہر دور اور ہر زمانے کے لوگ آپ کے بزرگی کے معترف رہے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمدی یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہیا اور راجگیر کے خطرناک جنگل میں تقریباً 40 سال تک ایسی عبادت و ریاضت کی کہ جس کا تصور کرنا ناممکن ہے۔ آپ نے کیسی عبادت و ریاضت کی؟ آپ کی عبادت و ریاضت کے بارے میں سلسلہ فردوسیہ کے مشہور بزرگ حضرت مخدوم شیخ احمد لنگر دریا بلخی فردوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم جہاں فرمایا کرتے تھے کہ جس قدر عبادت و ریاضت شرف الدین نے کی، اگر کوئی پہاڑ کرتا تو پانی پانی ہو جاتا، لیکن شرف الدین کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ ہمارے بزرگوں کی کیسی عاجزی انکساری ہوا کرتی تھی کہ سب کچھ رہنے کے باوجود کچھ بھی نہیں۔ یہی صفت تو ہمارے بزرگوں کے مقام و مرتبہ کو بلند کرتا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمدی یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ جس وقت میں راجگیر کے جنگل میں عبادت و ریاضت کر رہا تھا، راجگیر کے جنگل میں ایک جوگی آیا جس کی مٹھی میں پتھر کا ایک چھوٹا سا بت تھا، اور اس جوگی کے ناخن ایسے بڑھ گئے تھے کہ مٹھی کے چاروں طرف لپٹے ہوئے تھے۔ اتفاقاً وہ بت اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ راجگیر کے خطرناک جنگل میں آپ 1-2 برس نہیں بلکہ تقریباً 30 برس عبادت و ریاضت کی۔ ایک مرتبہ آپ کے سب سے چہیتے مرید اور خلیفہ اول حضرت مولانا مظفر بلخی فردوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخدوم جہاں سے عرض کیا کہ حضور 40 برس جنگل میں آپ کیا کھا کر رہتے تھے؟ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں ضرورت کے تحت گھاس اور پتی کھا لیا کرتا تھا۔ راجگیر کے جنگل میں میری غذا صرف درخت کی پتیاں تھی۔ راجگیر صوبہ بہار کا مشہور و معروف ضلع نالندہ میں واقع ہے، جو چاروں طرف گھنے جنگلات اور چوٹی کے پہاڑوں میں بسا ہوا ایک چھوٹی سی گھنی آبادی پر مشتمل ہے، اور یہ سیاحوں کے لیے مشہور جگہوں میں سے ایک ہے۔ راجگیر ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، اور تمام مذاہب کے لوگ بڑے ہی شوق اور اپنی اپنی عقیدت کے ساتھ راجگیر آتے ہیں اور گھنے جنگلوں اور پہاڑوں کی وادیوں میں جا کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ وہ جوگی بے حال ہو گیا اور اسی جگہ پر بیٹھ گیا، بیٹھ کر کہنے لگا، میں نے اتنے برس تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور تیرے پریم میں محبت میں پوری دنیا کو چھوڑ دیا۔ اگر تو مجھے اپنا پریمی جانتا تو ایسے وقت اور اس گھڑی مجھ سے ہرگز جدا نہ ہوتا، اور جب تو نے مجھے چھوڑ دیا اور میری رفاقت تجھے گوارا نہیں تو میرا جینا اب بیکار ہے۔ اسی وقت چھری نکالی اور اپنے حلق پر چلا دی، گلا کاٹ لیا اور جان دے دی۔ حضرت مخدوم جہاں اس واقعہ کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ایک ہندو پتھر کے ایک ٹکڑے کی محبت میں ایسا کر گزرے تو مومن جس کا دین سچا ہے، جس کا قرآن سچا ہے، جس کا مذہب سچا ہے، اگر خود حق کی محبت میں اپنی جان فدا کرے تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج سے تقریباً 750 سال پہلے راجگیر کیا ہوگی، کیسا ہوگا، جناتوں کی طاقتیں عروج پر ہوگی، کیسے کیسے خطرناک درندے ہوں گے، جنگل کتنے گھنے ہوں گے، کیسے کیسے خطرناک سانپوں اور بچھوؤں کا بسیرا ہوگا، مگر اس خالق حقیقی کا وعدہ حق اور سچ ہے کہ جو بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس کا ہو جاتا ہوں۔ جب میں اس کا ہو جاتا ہوں تو پوری دنیا میں اپنے محبوب بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کروا دیتا ہوں۔ اے لوگو، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب اللہ کی کوئی بھی مخلوق بنی نوع انسان، جنات، حشرات الارض وغیرہ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی، بلکہ تمام شے اللہ کے اس محبوب بندے سے محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے کی حکومت تمام چیزوں پر ہوا کرتی ہے، اور انہیں کسی چیز کا نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم ہوتا ہے۔ ہمارا چینل پیغام صوفیہ کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور